السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے رکھے دعاؤں میں یاد۔ تو شروع کرتے ہیں کام جو کہ ہے بہت زیادہ، کیونکہ رات سے نا ارحم کی طبیعت نہیں صحیح تھی، تو بس یہ رات سے ہی برتن بھی جمع ہو رہے تھے اور کپڑے بھی، تو کپڑے تو 2 دن سے ہی جمع ہوئے ہیں۔ تو ارحم ذرا سو گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں جلدی جلدی نا میں کر لیتی ہوں کام۔ یہ بیچ بیچ میں احمد اپنے کام بس چیزیں کھلوانے کے چکروں میں رات کے 6 بج رہے تھے، سوری شام کے 6 بج رہے تھے، تو میں نے برتن دھونا کیے تھے سٹارٹ، کیونکہ ارحم کو نا بخار بھی تھا، بخار سے زیادہ نا کھانسی زکام سے تھا جو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے نا مجھے اس پہ توجہ کرنی پڑی، تو بہت زیادہ جو ہے نا میرا کام ہو گیا تھا، پھیل گیا تھا۔ تو میں نے کہا اب بچے کو بھی دیکھنا، وہ کسی کے پاس ویسے ہی نہیں جاتا ہے، تو ایسے لگ رہے تھے برتن دھوتے ہوئے کہ جیسے پتہ نہیں دیکھ کے برتن ہے، کیونکہ میرے برتن کبھی اتنے ہوتے نہیں ہیں، میں ساتھ ساتھ ہی دھو لیتی ہوں، تو پھر جب ایسے ہی اکٹھے ہو جاتے نا تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یا تو کوئی مہمان آ کے گیا ہے یا پھر دیکھ کے برتن ہوئے ہیں۔ تو آج کھانے میں بھی کچھ بھی نہیں بنایا، کیونکہ ادہم کی طبیعت کی وجہ سے میں چولہے کے پاس گئی نہیں، پھر اس کو بھی چولہے کے پاس لانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا اس وجہ سے نا اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو، تو میں نے کہا آج کھانے کی چھٹی ہے۔ اکثر ہی میں کھانا کم بناتی ہوں، میں کھانا کیوں کم بناتی ہوں اس کی وجہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ ایک نا بڑی فنی سی سٹوری ہے، تو اس وجہ سے نا میں کھانا بہت کم بناتی ہوں۔ چلے سنا ہی دیتی ہوں میں سٹوری آپ کو۔ میں کھانا اس لیے کم بناتی ہوں کیونکہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا، تو اب جتنا بھی آتا ہے نا بس میں یہ یوٹیوب سے دیکھ کر یا امی سے پوچھ کر بنا لیتی ہوں، ادروائز مجھے کھانا بالکل نہیں بنانا آتا۔ شکر ہے روٹی بنانی آ گئی ہے، نہیں تو مجھے روٹی بھی نہیں بنانی آتی یار۔ اب نا جیسے 1 جنوری کو نا میری شادی کو 5 سال ہو جائیں گے، تو میں نے کھانا نا 5 سالوں میں بہت کم بنایا ہے۔ اب آ کے نا میں گھر کے کام کرنے لگی ہوں زیادہ، ورنہ تو بس یہی ہوتا تھا کہ کوئی کر ہی دے، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے، خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلے تو امی کے گھر جیسے کہ چلی جاتی تھی زیادہ سے زیادہ دن، کیونکہ میرے میاں آؤٹ آف سٹی کام کرتے تھے، تو پھر زیادہ سے زیادہ دن وہ باہر ہی ہوتے تھے، شہر سے باہر یا کہیں دور، تو پھر نا امی کے گھر ہی رہتی تھی۔ تو امی نے مشین لگانی تو میرے بھی کپڑے دھل جانے، ان کے بھی دھل جانے، تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی اتنی۔ اب الگ ہوں، جیسے کہ اب تو یہیں پر ہی کام کرتے ہیں میاں جی، تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیا کریں اب۔ بیچ میں فون آ رہا تھا اس وجہ سے جو ہے نا وہ بیل کی آواز آ رہی تھی۔ خیر بچوں کے کپڑے بھی بہت زیادہ ہوئے تھے، اور کل ہے سنڈے، تو کہیں نہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے یا کوئی نیا کوئی آ جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے میں آج ہی کام ختم کر رہی تھی۔ کپڑے بھی اتنے زیادہ ہوئے تھے نا، بچوں کے بھی ہمارے بھی۔ سب سے زیادہ مجھے نا بیڈ شیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، بیڈ شیٹ دھونی ہے، اللہ اتنی ٹینشن لگتی ہے نا بیڈ شیٹ دھونا مجھے تو۔ یا علی ایان علی جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ پہن لیں اگر قمیص شلوار، تو بس پھر تو میری جان جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں بس یہ قمیص شلوار میں اکثر چھوڑ دیتی ہوں، ان میں کہتی ہوں سارے کپڑے دھل جائیں گے تو اگلے دن کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، تو پھر میں آرام سے جو ہے نا قمیص شلوار دھو دوں گی۔ اور مجھے مشین میں دھلے ہوئے کپڑے کو کچھ خاص پسند نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ مشین لے دوں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پسند، اور ویسے بھی ابھی تھوڑے سے حالات ایسے ہی جا رہے ہیں، تو میں نے کہا پہلے بہت خرچے ہیں رہنے دے، اور اگر لے کے دینی ہے تو اسپنر لے دینا، کیونکہ آگے آگے سردی ہیں اور بچوں کے لیے جو ہے نا اسپنر کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔
تو شکر ہے میرے کپڑے دھل گئے ہیں، اور یہ میں وائٹ کپڑوں کو بس نیل لگا رہی ہوں، ہلکا ہلکا نیل لگا دیتی ہوں، اچھے لگتے ہیں، صاف ستھرے لگتے ہیں، بغیر نیل کے تو ایسے عجیب ہی لگتے ہیں۔ ویسے بھی ان کے کپڑے اب نا بلیان خاص کر بچوں کے چینج ہونے والے ہیں، اب سردیوں میں لاؤں گی انشاءاللہ۔ تو شکر ہے کپڑے دھل گئے ہیں، یہ بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے، تھوڑے تھوڑے کر کے اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں لگتی ہے۔ تو اب میں نے ہونا ہے بس فریش یہاں سے کلین کر کے، اور ارحم جو ہے وہ میں نے امی کو اوپر دے کر آئی ہوں، میں نے کہا ذرا اس کو تھوڑی دیر پکڑ لیں، میں جلدی سے نا تھوڑا بہت کام رہ گیا وہ کر دوں فنش۔ تو یہاں پہ میں نے ابھی دھویا ہے تو لائٹ چلی گئی تھی، لائٹ چلی گئی ہے تو پھر مجھے کرنا پڑا اتنا ویٹ۔ تو پھر میں نے کہا چلیں اب تھوڑی دیر بعد ارحم کو لے لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ شاور لے لوں گی۔ تو میں شاور لے کر آ گئی، تو یہ ہے میری روٹین۔ جب بھی میں نہاتی ہوں، خیر ویسے تو نہیں عام طور پہ، لیکن جب نہاتی ہوں نا، نہانے کے بعد یہ تھوڑا بہت میں لگا لیتی ہوں سیرم وغیرہ سب کچھ، کریم وغیرہ۔ ویسے عام طور پہ نہیں، کبھی صبح بھی منہ ہاتھ دھوؤں تو کب ٹائم ہی نہیں ملتا، فوراً سے ناشتہ بنانے لگتے ہیں، بس یہی سب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور میری ویڈیو کو کر دیں لائک، اور ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو یہاں بس میں نے جلدی سے جو ہے نا اپنا کام ختم کیا ہے، کیونکہ ارحم کی آوازیں آ رہی تھی اوپر سے رونے کی، میں نے کہا بس جلدی جلدی کر لو۔ اور میں نے نا جانا بھی تھا بازار نا، بس اپنا اسٹالر لینے، وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ تو ارحم رو رو کے آج پاگل ہوا تھا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔